اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت وتابعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی ایک بک ہے خطبات، ہم اس بک کو انشاءاللہ ان سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ یہ کتاب دراصل مولانا کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دیہات کے عام لوگوں کے سامنے جمعہ کے جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں دیے تھے۔ ان خطبات میں آپ نے اسلام کے بنیادی ارکان کو دل میں اتر جانے والے دلائل کے ساتھ بہت آسان انداز میں پیش کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود معیاری زبان اور ادبیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو ایک عام یا خاص، کم علم یا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہر ایک یکساں ذوق و شوق سے پڑھتا بھی ہے اور اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کو سمجھنے کے لیے ہماری زبان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی دوسری بلند پایہ زبانوں میں بھی اس کتاب کی نظیر نہیں ملتی۔ علم و حقانیت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو ان صفحات میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ خطبات کا یہ والا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ یہ بیسیکلی اسلام کے بنیادی ارکان کے متعلق ہے۔ سو یہ ہر مرد، عورت، بچہ، بچی، ہر ایک کو یہ کنسیپٹس بہت اچھی طرح کلیئر ہونے چاہیے کہ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور انہیں یہاں پہ اتنے ٹھوس دلائل دیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ جو چھوٹے موٹے شک و شبہات ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ توحید اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ ایون ہمارے جو بنیادی ارکان اسلام کے انشاءاللہ وہ بھی بہت سٹرونگ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس بک کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے ہم ایمان کے متعلق پڑھیں گے، اور ایمان میں بھی آگے کچھ پوائنٹس آئیں گے۔ کیا پوائنٹس ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ نمبر 2، مسلمان اور کافر کا اصلی فرق۔ نمبر 3، سوچنے کی باتیں۔ نمبر 4، کلمہ طیبہ کے معنی۔ نمبر 5، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ اور نمبر 6، کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ اب ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، سنیں گے آپ سب، اور بہت دیکھنا آپ لوگوں میں فرق پڑے گا انشاءاللہ، اور بہت علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پہ کیا ہے؟ اب برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے سورہ مائدہ میں، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اب یہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا بھی آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا ہے تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنے۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اب ایک ہیڈنگ ہے مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم۔
اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے اور آئندہ جمعے کے خطبے میں اسی کا ایک ایک جزو آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر آپ زور ڈالیں کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کے آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت پیدا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے بچے پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ وہ برہمن ہو، وہ راجپوت ہو، انگریز ہو یا جاٹ ہو، پنجابی ہو، حبشی ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات، آپ میرے اس سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت، یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اسلام لانے کا مطلب۔ اب آگے بڑھیے، آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے وہ سنگ سکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سوچے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی ضرورت، علم۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہے اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق
نام کا نہیں ہے کہ وہ رام پرشاد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے، اور ہر خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق کرتے ہو، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ تو کافر اور یہ مسلمان ہے؟ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم و شان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اسے کہے کہ ارے میاں تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرا کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اس لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کیا وہ دے کر گئے ہیں۔ اسی جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ بھائیو، یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو، کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کر دے۔
کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لبے لباب جان لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں۔ مسلمان اور کافر کا اصلی فرق۔ ایک مسلم اور کافر میں فرق کیوں؟ برادران اسلام، ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے کہ آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی آدم کی اولاد ہے اور تم بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو، وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان رکھتا ہے، وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں کیوں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ کیا صرف نام کا فرق ہے؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ اور عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو اور وہ دین دیال اور کرتار سنگھ اور رابرٹسن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا تم ختنہ کرواتے اور وہ نہیں کرواتا، یا تم گوشت کھاتے اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ اصلی فرق اسلام اور کفر۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے معنی خدا کے ہاں فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دوں گا۔ فرق کی وجہ۔ اب اس میں فرق کی وجہ کہ علم اور عمل۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے، جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات کو نہ مانے اور مالک کی بات مانے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اس سے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا اور مالک کو حکم ہو کہ اسے کیا کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے گا۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولت اس کے کام میں کیوں نہ ملتی ہو، وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے
اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا جاہل و نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کے سوچو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسے ایک کافر ہوتا ہے، ویسا ہی نافرمان ہو جیسے ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام و لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل اور کیسے ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے۔ چمار کا بیٹا چاہے علم اور عمل کے لحاظ سے ہر طرح سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور کمین ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے، جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا، اس کی فرما برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے ان کے نام خواہ عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہو یا دین دیال ہو یا کرتار سنگھ ہو، خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے آج مسلمان ذلیل کیوں؟ بھائیو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا خدا کی رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو تم بعد میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں تمہارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالو۔ اس ہندوستان میں تم 9 کروڑ ہو، تمہاری اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے، لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں کفار حکومت کر رہے ہیں، تمہاری گردنیں ان کی مٹھی میں کہ جدھر چاہیں تمہیں موڑ دیں۔ تمہارا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ تمہاری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا آج وہ خاک میں مل رہی ہے۔ تمہارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت اور افلاس اور قرضداری نے ہر جگہ تم کو ذلیل اور خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم تو اس کا حق پہچانو اور اس کی فرما برداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے اور تم کو فرما برداری کے معاوضے میں سزا دے؟ اگر تمہارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو اسی میں کوئی غلطی ہے۔ تمہارا نام سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے مگر خدا کے ہاں انگریزی سرکار کے دفتر کی سند پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کرو کہ تمہارا نام فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں۔ خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو۔
کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، کیا تم اس طریقے پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہے جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو تم مسلمان ہوئے کب کہ تمہیں اس کا اجر ملے؟ جیسے تم مسلمان ہو ویسے ہی تمہیں اجر مل رہا ہے، اور ویسے ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں۔ اگر کسی شخص کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسے کافر کا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے گا؟ کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی کی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی کی طرح خود سر اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان، خدا کا فرما بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کوہرا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو، اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ غور کا مقام، میرے عزیز بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت، اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا نے لعنت کی ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام بہت آزادی سے کرتے ہیں، گویا ہمیں خدا کا خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ کہ ہم جو کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفار کا ہم پر حکمران ہونا، ہر جگہ ہمارا ذکر اٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ عزیزو، آج کے خطبے میں جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کو ملامت کروں، میں ملامت کرنے نہیں اٹھا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھویا گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھوئی گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔
اس لیے میں تم کو چونکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم کو ہوش آ جائے اور تم سمجھ لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز تمہارے پاس تھی تو تم پھر سے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو گے۔ حصول علم کی فکر۔ میں نے پچھلے خطبے میں تم سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کفر و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تمہیں احساس نہیں ہوا ہے کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، اور خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب تم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو وہ پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی تمہارے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں، اور تم نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان تم کو معلوم ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں۔ جب تم کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو تم خود آ کر کہو گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب تم خود کہو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس نقصان سے بچانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سوچنے کی باتیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک۔ برادران اسلام، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے ہاں اس کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لے کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں، اور میں ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفع کس چیز میں ہے اور ذلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں۔ یہ ساری باتیں اب مسلمان نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں سے، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا، اور اسی کو یہ آج ہندوستان میں، چین میں اور جاوا میں، فلسطین اور شام میں، الجزائر اور مراکش میں ہر جگہ یہ بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے،
جتنی اور جیسی خیر تم مجھ سے مانگنا چاہو تو یہ تمہیں دے گا۔ تم مجھ سے محض جن بھوت بھگانا، کھانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی چھوٹی ذلیل و بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو جو اور یہی تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرات، جو ستم ظریفیاں ہمارے بھائی مسلمان اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس قدر مذاق انگیز ہیں کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھے تو اس کی ہنسی اڑائیں، بلکہ اس کو پاگل قرار دیں۔ بتائیے، اگر کوئی شخص حکیم سے ایک نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہیں آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہیں سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے، اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ فہم قرآن اور عمل بالقرآن لازم ہے۔ بتائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو سے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ مگر شافی و مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کو پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہیں۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جس سے آپ نہ جانتے ہو تو آپ دھوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجہ۔ یہ باتیں میں ہنسی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہرہ خوب سمجھ لیجئے۔ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں ہے، یہ سعادت اور نیکبختی کا سرچشمہ ہے، شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہوں، اور وہ اس کو اس طرح ہانکے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا، قرآن پاک میں ہے نا، اگر وہ تورات اور جو انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا، مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ سورہ بقرہ میں ہے، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔
اور اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار و محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں کالج کھول لیں، آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح سود خوری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضرات، ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے تو وہ حیوانوں کی سی حرکات کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس چیز کا ہے تو وہ غیر مسلموں کی طرح ہی حرکات کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے۔ اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی ہے خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اسلام ہے، خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا اسلام ہے، خدا کی بادشاہی اور فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے۔ جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا خدا کے سوا کسی اور کے سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے حوالے کرنے یا خدا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے، اس میں چون چرا نہ کی جائے، اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بے چوں چرا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ صرف وہی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا، اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس کے مطابق چلتا ہے اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ مسلمان کے فرائض۔ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف خدا ہے، آپ کی اطاعت صرف خدا کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں رہا کہ میری رائے یہ ہے
یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں، خدا کے کلام اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کریں، اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں، خواہ وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا، اور کوئی بھی نک کٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو، اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے، خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق اور صداقت کا معیار تسلیم کرنا اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے۔ اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو خود وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ قرآن پاک میں ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کریں گے، کیونکہ پھر بہت زیادہ لمبی وہ ہو جاتا ہے، کلاس ہو جاتی ہے اور ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے، تو اتنا دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ اس کا وہ کلمہ طیبہ کے معنی اور آنورڈ جو آگے سٹارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم کور کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔